أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، یہ تھے محترم حافظ امان عالم جو صاحبزادے ہیں حضرت علامہ اشفاق عالم صاحب کے آیات بینات سے آج کی محفل کا آغاز فرما رہے تھے. اللہ پاک ان کے علم میں اور عمل میں اضافہ فرمائے. سامعین عزیز محترم، آج جس ہستی کے یاد میں ہم جمع ہیں وہ ہے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام عالی مقام وہ ہستی ہیں جن کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار ہو کر مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے. ذرا چشم تصور میں لائیں کہ دو جہاں کا آقا، دو جہاں کا سردار اپنے کندھوں پر امام حسین علیہ السلام کو اٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق دیکھتے ہیں، کہتے ہیں واہ کیا اچھی سواری ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوش مبارک پر امام حسین علیہ السلام کو بٹھایا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کیا اچھی سواری ہے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سواری کو دیکھتے ہو، سوار کو نہیں دیکھتے. تو یہ محبت تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. اور جو کچھ 10 محرم الحرام کو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، ہر سال بیان ہوتا ہے. تو اس تصور کو قائم کر کے اگر بیٹھیں گے اس محبت کے ساتھ، اس درد کے ساتھ، اس غم کے ساتھ، جب آپ امام حسین علیہ السلام کی اس مجلس میں بیٹھیں گے تو پھر آپ کے دل کو رقت بھی محسوس ہوگی، رقت بھی نصیب ہوگی، آنکھوں کو برسنا بھی نصیب ہوگا اور امام حسین علیہ السلام کی محبت بھی نصیب ہوگی. تو اللہ پاک ہماری آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اب میں گزارش کروں گا محترم غلام سرور قادری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، نعت بحضور سرور کونین پیش فرمائیں. درود پاک محبت کے ساتھ پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ایک سادہ سی بات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ جس انسان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس کی صحبت کا آپ پر کچھ اثر ہوتا ہے. ایک جانور ہوتا ہے آپ نے گھر پہ جو پالتے ہیں، اس کے ساتھ بھی آپ کو ایک انس ہو جاتا ہے. قربانی کے جانور دیکھ لیں تو جب ذبح کرتے ہیں تو آپ کے دل سے آنسو نکلتے ہیں. آپ کوئی دنیا کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کا جو مصنف ہوتا ہے اس کا فیض اس سے آپ کو ملتا ہے، آپ کا اس سے تعلق ہو جاتا ہے. اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے. حضور کی حدیث پڑھتے ہیں تو حضور سے تعلق قائم ہو جاتا ہے. اور یہ جو محفل ہے، میرے ذہن میں ایک نقطہ آیا تھا کیونکہ ہم نے بھی زندگی ایسے ہی ضائع کر دی. آ کر بیٹھتے تھے، سنی تقریریں اور چلے گئے. اور اس میں ہم نے اپنے دماغ کو کہ یہ محفل امام حسین علیہ السلام کی ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جن کی محفل ہو ان کا فیض، ان کی برکت وہاں موجود نہ ہو. اس لیے اس توجہ کے ساتھ بیٹھیں انشاءاللہ اور آپ کو وہ فیض ملے گا امام عالی مقام کا. تو چند اشعار نعت کے پھر ایک منقبت اس پر میں کوشش کروں گا انشاءاللہ.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں اور روضہ پاک پیش نظر ہے سامنے میرے آقا کا گھر ہے مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں اب چند منقبت کے دو لائنیں انشاءاللہ پھر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بھٹک رہا ہے کیوں آجا حسین کے در پر بھٹک رہا ہے کیوں آجا حسین کے در پر پتہ ملے گا خدا کا حسین کے در پر یہ محفلیں ہیں کہ ہم نے خدا کا پتہ کرنا ہے حسین کے در سے حسین کی نسبت سے کرنا ہے تو دل سے پڑھیں میرے ساتھ پتہ ملے گا خدا کا حسین کے در پر بھٹک رہا ہے کیوں آجا حسین کے در پر کسے پتا تھا فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے میرے امام نے ثابت کیا خدا کیا ہے یہی تو لکھا ہے مولا حسین کے در پر پتہ ملے گا خدا کا حسین کے در پر صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ یہ تھے محترم غلام سرور صاحب اللہ تعالیٰ ان کے ذوق میں اضافہ فرمائے آمین آمین
آج کے اس پروگرام میں لنگر شریف کے لیے محترم عمران سرور صاحب وہ بریانی بنا کر انہوں نے امام عالی مقام کے لنگر میں حصہ ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور راشد صاحب حلیم لے کے آئے ہیں نیاز کے لیے، اللہ پاک ان کو بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. میں ملتمس ہوں صدر منہاج القرآن برمنگھم محترم سخاوت حسین صاحب کے، وہ اسٹیج پہ تشریف لے ہیں. جناب تشریف لیں. ذکر حسین کی محفل جاری ہے. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ. کیا خوبصورت بات کی ہے شاعر نے. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ. یہ کربلا ہے، یہ معجز نما بستی ہے. یہ کربلا ہے، یہ معجز نما کی بستی ہے. کفن میں اس کو لپیٹو، حیات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ. اب میں ملتمس ہوں محترم بھائی جابر علی سے کہ وہ تشریف لائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بس اب تو رہتے ہیں آنکھوں میں اشک آئے ہوئے. بس اب تو رہتے ہیں آنکھوں میں اشک آئے ہوئے. زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے. زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے. اور غم حسین کا گاؤ ہے کس قدر گہرا. غم حسین کا گاؤ ہے کس قدر گہرا. یہ ان سے پوچھ جو دل پر ہیں چوٹ کھائے ہوئے. یہ ان سے پوچھ جو دل پر ہیں چوٹ کھائے ہوئے. اور نماز عشق کی طرفگی کوئی دیکھے. نماز عشق کی طرفگی کوئی دیکھے. حسین سجدے سے اٹھے تو سر کٹائے ہوئے. حسین سجدے سے اٹھے تو سر کٹائے ہوئے. اور سبب خاموشی کا پوچھا گیا جو زینب سے. سبب خاموشی کا پوچھا گیا جو زینب سے. تو رو کے بولی کہ نانا ہے یاد آئے ہوئے. تو رو کے بولی کہ نانا ہے یاد آئے ہوئے. اور شکست دے نہ سکی عزم ابن حیدر کو. شکست دے نہ سکی عزم ابن حیدر کو.
اجل کھڑی ہے ندامت سے منہ چھپائے ہوئے، اجل کھڑی ہے ندامت سے منہ چھپائے ہوئے، اور نصیر گلشن زہرا کے پیاسے پھولوں کو، نصیر گلشن زہرا کے پیاسے پھولوں کو سلام کہتے ہیں، آنکھوں میں اشک آئے ہوئے، سلام کہتے ہیں، آنکھوں میں اشک آئے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد۔ ماشاء اللہ۔ جواب تو دے دیں نا۔ یہ تھے محترم جابر علی صاحب جو نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا خوبصورت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں کلام پیش کر رہے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کو کبھی کبھی سونگا بھی کرتے تھے۔ محبت کا ایک انداز دیکھیں، سونگا کرتے تھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ دین کا شباب ہیں حسین، عظمتوں کا باب ہیں حسین، جس کو خود نبی ہے سونگتا، ہاں وہی گلاب ہے حسین، اور طلبگار آب تو نہیں، یہ ذرا طلبگار آب تو نہیں، مطلوب آب ہیں حسین، حسین کا جواب ہی نہیں، کیونکہ لاجواب ہیں حسین۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گزارش کروں گا محترم حفیظ اموی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں گلشن کے پھول نچھاور فرمائیں۔ درود پاک محبت پڑھیں محبت کے ساتھ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، حبیب اللہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو جناب حضرت محمد مصطفیٰ کہتے قل هو اللہ احد، اور مولا علی سن کے فرماتے اللہ صمد، اور لم یلد کہتے حسن ولم یولد کہتے حسین، اور حضرت مائی فاطمہ پاک کہتی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ،
رسول پاک کو کونین کا سردار کہتے ہیں، اور علی المرتضیٰ کو حیدر کرار کہتے ہیں، اور شبیر و شبر کو گلے بے خار کہتے ہیں، اور جناب سیدہ کو خلد کی مختار کہتے ہیں، اور غرض کے ان پنج تن کو دین کا گلزار کہتے ہیں۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور ربا تیری خدائی پہ ناز میں نو، عرض یہ نیک انجام ہوئے، اور علی علی دا ورد زبان ہوتے، تے پاویں صبح تے پاویں شام ہوئے، اور مولا علی دے ہاتھ سرائی ہوئے، میرے ہاتھ وچ کوثر دا جام ہوئے، تے جان جاوے غریب دی اس ویلے، لب آل محمد دا نام ہوئے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو۔ او پایا تینوں اے مان عبادتاں تے، اڑیا ایویں نی جنت خرید ہوندی، او پایا تینوں اے مان عبادتاں تے اڑیا ایویں نی جنت خرید ہوندی، او تینوں شوق ہے رب نو ویکھن دا، تے مرشد باج نی او رب دی دید ہوندی، تے پیر ہوئے تے حسن حسین جیا، جیدی مورے نبوت تے عید ہوندی، اور جنت جان دا پوچھ لے پتا میں تھوں، مولا علی دے ہتھوں تمہید ہوندی۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، اور کربل کے ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، اور اے آقا حسین آپ نے مرنے کو جینا بنا دیا، اور یا حسین واہ حسین، یا حسین واہ حسین، جو دہتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، اور جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، اور جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، اور جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ماشاءاللہ جی۔ یہ تھے محترم حفیظ اموی صاحب، جو اپنے مخصوص انداز میں آل پاک کی مدح سرائی فرما رہے تھے۔ اللہ پاک ان کے ذوق و شوق میں اضافہ فرمائے۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ مٹی میں مل گئے
ارادے یزید کے لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں محترم محمد اعظم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نعت بحضور سرور کونین پیش کریں، درود پاک محبت کے ساتھ پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ دا حکم ہے سب نو سنا دیو، صلی اللہ دا حکم ہے سب نو سنا دیو، انج دا پڑھو درود مدینے پہنچا دیو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہے اداسی ہر سو پھیلی، گیا دھرتی کا چین، لٹ گیا جس دن سے کربل میں نبی کا نور عین، دیکھ کر بکھرے ہوئے پھولوں کی حالت اے خضر، آج تک نوح کنا ہے بلبل حسین۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا حسین ابن حیدر علی سونیا، یا حسین ابن حیدر سخی سونیا، تیری جرت نو سو سو سلام آکھاں، یا حسین ابن حیدر سخی سونیا، تیری جرت نو سو سو سلام آکھاں، کر دا کر لٹ گیا ڈولیوں نا ذرا، کر دا کر لٹ گیا ڈولیوں نا ذرا، تیری ہمت نو سو سو سلام آکھاں، یا حسین ابن حیدر سخی سونیا، اچا رتبہ شہیداں دے سلطان دا، ایسا کوئی وکاری نہیں قرآن دا، اچا رتبہ شہیداں دے سلطان دا، ایسا کوئی وکاری نہیں قرآن دا، جیڑی کیتی نیزے دی انی اتے، جیڑی کیتی نیزے دی انی اتے، اس تلاوت نو سو سو
سلام آکھاں جیڑی کیتی یہ نیزے دی انگی اتے اس تلاوت نو سو سو سلام آکھاں کربل دے مسافر مڑے جس گھڑی نال عابد دے زینب دے کوئی کوئی سی کربل دے مسافر مڑے جس گھڑی نال عابد تے زینب دے کوئی کوئی سی ساتھ زینب دتا جیویں شبیر دا اس رفاقت نو سو سو سلام آکھاں ساتھ زینب دتا جیویں شبیر دا اس رفاقت نو سو سو سلام آکھاں پنج تن دا نیازی میں تہاں گدا پیش کی میں کراں ہور اس تو سوا پنج تن دا گدا نیازی میں پیش کی میں کراں ہور اس تو سوا نال بیجاں نگاواں دے شبیر نو نال بیجاں نگاواں دے شبیر دی میں شہادت نو سو سو سلام آکھاں جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں اوے مردے شک ہوے تک لو یارو او جگ تے دیوے بل دے بہت اچھا یہ تھے محترم محمد اعظم صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی فرما رہے تھے اور آل پاک کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کر رہے تھے. اب میں ملتمس ہوں محترم حافظ اقبال صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں آج کے موقع کی مناسبت سے اگر تیاری ہے تو وہ کلام پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کربل کی ہے یاد آئی، کربل کی ہے یاد آئی، کچھ رونے رلانے دو، کربل کی ہے یاد آئی، کچھ رونے رلانے دو، سوئے ہوئے پہلو میں، سوئے
پہلو میں کچھ درد جگانے دو سوئے ہوئے پہلو میں صغرا سے کہا شاہ نے مت روک مجھے بیٹی صغرا سے کہا شاہ نے مت روک مجھے بیٹی دین لٹتا ہے نانے کا دین لٹتا ہے نانے کا سر دے کے بچانے دو دین لٹتا ہے نانے کا اکبر کی شہادت پر سکینہ سے کہا شاہ نے اکبر کی شہادت پر سکینہ سے کہا شاہ نے ارمان کا یہ لاشا ارمان کا یہ لاشا مجھ ہی کو اٹھانے دو ماشاء اللہ. یہ تھے محترم حافظ اقبال صاحب جو امام علی مقام کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے. حسینیت ہے جہاں کا صحرا حسینیت کو فنا نہیں ہے حسین جذبوں میں پل رہا ہے حسین اب بھی گیا نہیں ہے. وہ نور حق کے وصال میں ہے وہ قدسیوں کے خیال میں ہے وہ جلوہ بے مثال میں ہے کبھی ہجر کے جمال میں ہے کبھی وہ کرنوں کی چال میں ہے کبھی وہ خبر و کمال میں ہے کبھی وہ جرت کی ڈھال میں ہے کبھی خطیبوں کے کال میں ہے کبھی فقیروں کے حال میں ہے وہ خوشبوؤں کی دھمال میں ہے کہیں وہ اشکوں کی دھار میں ہے کہیں وہ حق کی پکار میں ہے کہیں وہ رنگے بہار میں ہے کہیں وفا کے حصار میں ہے جہاں غلاموں کی بھیڑ امڈے وہ ان غلاموں کے پیار میں ہے جہاں یزیدیوں کا جم گھٹا ہو وہ حیدری ذوالفقار میں ہے نہیں ہے زمانے میں آج تیرا یزید کوئی نشان نہیں ہے نگر نگر میں گلی گلی میں حسین اب بھی کہاں نہیں ہے. اب میں ملتمس ہوں ہمارے آج کے مہمان خصوصی محترم عبدالستار سراج صاحب جو ڈائریکٹر ہیں منہاج القرآن انٹرنیشنل مانچسٹر سے وہ ہماری دعوت پہ اپنے قیمتی وقت سے تشریف لائے. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کا اپنا خصوصی خطاب فرمائیں. ان کی آمد سے قبل ایک زوردار نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری امام علی مقام زندہ باد. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی قابل صد احترام معزز و محترم حضرت علامہ اشفاق عالم قادری صاحب اور جملہ منہاج القرآن انٹرنیشنل برمنگھم کے عہدیدار ذمہ دار
اور اس مجلس کے حاضرین اور سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں احسان اور انعام ہے، آج اس نے ہمیں اپنے محبوب کے محبوب اور کل اہل ایمان کے محبوب سیدنا امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے اس ذکر پاک کی محفل میں شریک ہونے کی سعادت بخشی۔ عنوان گفتگو کے لیے میں نے سورہ شورى کی ایک آیت پاک کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات سے فرمایا کہ اے میرے محبوب، قل آپ فرما دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں آپ لوگوں سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ کس بات کا؟ کہ یہ ساری کائنات اندھیرے میں تھی، ظلمت میں تھی، تاریکی میں تھی، ہر طرف کفر اور شرک کا راج تھا، ظلم کی ایک سیاہ رات تھی ہر طرف۔ انسانیت کو ایمان کی طرف لانے کے لیے، ہدایت کی طرف لانے کے لیے، صراط مستقیم کی طرف لانے کے لیے، دوزخ کی آگ سے نکال کر جنت کی طرف لانے کے لیے میں نے جتنی محنت کی، کوشش کی، جد و جہد کی، میں نے اس کے لیے جتنی تکلیفیں اٹھائیں، جتنی پریشانیاں اٹھائیں، کبھی طائف کے بازاروں میں نے پتھر کھائے، کبھی مکہ کے ریگزاروں میں کانٹوں کے راستوں پہ چلا، کبھی دندان مبارک شہید کروائے، کبھی چہرہ انور کو زخمی کروایا، کبھی غزوات کیے، کبھی گھر بار چھوڑے، ہجرتیں کیں۔ یہ جو میں نے ساری تکلیفیں اٹھائی ہیں، ان ساری محنتوں کے صلہ کے طور پر میں تم لوگوں سے کچھ بھی نہیں مانگتا۔ یہ جو سارا کچھ کیا ہے، اس پر تم سے کوئی اجر، کوئی صلہ، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، اور انسانیت دے بھی کیا سکتی ہے؟ وہ تو خود ساری کائنات کے قاسم ہیں، وہ تو ساری کائنات کے مالک و مختار خود ہیں، انہیں کوئی کیا دے سکتا ہے؟ تو فرمایا ایک بات تم سے کہتا ہوں، اور اس بات کے پیچھے بھی خود تاجدار کائنات نہیں، خود خالق کائنات ہے۔ اور آپ قرآن مجید کو پڑھیں، جہاں اللہ رب العزت نے کسی بڑی بات کا ذکر کیا، کسی بڑے بنیادی عقیدے کا ذکر کیا، اور ایک ایسی بات جو بہت اہم تھی، بہت ضروری تھی، اور جس پر ایمان کی، دین کی، اسلام کی بنیاد تھی، ایسی ہر بات کے لیے اللہ رب العزت نے جب بھی قرآن مجید میں خطاب کیا تو لفظ کل سے کیا۔ آغاز اس میسج کا، اس پیغام کا لفظ کل سے کیا۔ اب دیکھیں نا، مکہ کی سرزمین پر جہاں ہر طرف شرک ہی شرک ہے، اور وہاں پر توحید، اللہ رب العزت کا وحدہ لا شریک ہونا، اس کا ایک ہونا، جہاں لوگ 360 خدا لیے پھرتے ہیں، ہر گھر کا الگ خدا ہے، ہر قبیلے کا الگ خدا ہے، ہر شہر کا الگ خدا ہے، اس ماحول کے اندر
اس کی وحدانیت کا اعلان کرنا، اس کی توحید کا اعلان کرنا اور اس کے ایک ہونے کا اعلان کرنا اتنا بڑا اعلان تھا، تو آغاز کہاں سے کیا؟ قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت وہ تاجدار کائنات کی محبت ہے، اور جسے تاجدار کائنات کی محبت نصیب ہو گئی وہ خدا کا محبوب بن گیا۔ جب اس پیغام کا بھی اعلان کیا، اے میرے محبوب انسان میری محبت کے متلاشی ہیں، اہل ایمان چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے خالق، اپنے رازق اور اپنے رب کی محبت نصیب ہو جائے۔ آپ اعلان کر دیں، اگر یہ آپ کی اتباع کر لیں، آپ کی غلامی میں آ جائیں، یہ تو میری محبت کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، میں انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اور اعلان کیسے کروایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب آپ اعلان کر دیں، جو چاہتے ہیں اللہ کی محبت کو، اس کے پیار کے متلاشی ہیں، آئیں آپ کی غلامی اختیار کریں، آپ کی اتباع کریں، آپ کو فالو کریں، آپ کو اوبے کریں۔ میری محبت تو کیا، میں انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، وہ میرے محبوب بن جائیں گے۔ اس کا اعلان بھی کس سے کروایا؟ لفظ قل سے کروایا، اپنے محبوب سے کروایا۔ بہت سی مثالیں ہیں قرآن مجید کے اندر، میں نے دو بڑی مثالیں دے کر اب اس آیت پہ آ جاتے ہیں۔ اس آیت کا آغاز یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جیسے شرک کے ماحول میں توحید کا اعلان تھا، جیسے ایمان کے بعد خدا کی محبت کا سوال تھا، اب اسی طرح جنہیں ایمان نصیب ہو گیا، جنہیں ایمان کی دولت مل گئی، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ایمان مرتے دم تک محفوظ رہے، ان کا ایمان سیو رہے، سیکیور رہے، محفوظ رہے، اور ان کے ایمان کی دولت کو کوئی خراب نہ کر سکے، ان کی ایمان کی دولت کہیں اسی دنیا میں نہ لٹ جائے۔ آپ آیت کے اسلوب کو دیکھیں، آپ قرآن مجید کے نظم کو دیکھیں کہ تاجدار کائنات نے جو یہ بات فرمائی کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ لوگوں میری محنت کو دیکھو، میں نے ایمان کا نور پہنچانے کے لیے اور ہدایت کا نور پہنچانے کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں۔ یہ ساری انسانیت دوزخ کی آگ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے، یہ ساری انسانیت دوزخ کی آگ میں گرنے والی تھی، اور انہیں اس آگ سے بچانے کے لیے میں نے کتنی محنت کی ہے، میں نے کتنی کوشش کی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ایمان کی دولت محفوظ رہے۔ دیکھیں نا، آپ کے ہاں بھی یہی ہوتا ہے نا، پرانے ہمارے جو بزرگ آئے ہیں جنہوں نے یہاں کے بڑی محنتیں کی، جو لوگ شروع میں آئے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہاں آ کر انہوں نے کتنی محنت کی، ریاضت کی، کوشش کی، کتنے گھنٹے کام کیے۔ اب جب انہوں نے ایک جمع پونجی بنا لی ہے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کی جمع پونجی لٹ جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ آپ دنیا کی دولت نہیں لٹنے دیتے، آپ نہیں چاہتے کہ جس اولاد کے لیے آپ نے کوئی دولت کمائی، کوئی محنت کی،
کوئی کاروبار بنا کے دیا، کوئی گھر بنا کے دیا، کوئی بزنس بنا کے دیا. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی دنیا کی دولت لٹ جائے. تصور کریں تاجدار کائنات کیسے قبول کر لیں گے کہ جس دین کے لیے، جس ایمان کے لیے انہوں نے اتنی محنت کی، وہ لوگوں کا ایمان لٹ جائے. تو آپ نے لوگوں کا ایمان بچانے کا یہاں پر نسخہ دیا ہے. ایمان بچانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تمہارا ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ تم کیسے صراط مستقیم پر رہو گے؟ اور دنیا جہان کے سارے حملے، وہ حملے کتنے بڑے کیوں نہ ہوں، کتنے بڑے زمانے کے حادثات آ جائیں، کتنے بڑے بڑے چیلنج آ جائیں، جس میں تمہارے ایمان کی کشتی ڈگمگانے لگے، تمہارے قدم صراط مستقیم سے ڈگمگانے لگیں، تمہیں لگے کہ کوئی بڑا مشکل مرحلہ آ گیا ہے، کوئی بڑی آزمائش آ گئی ہے، تو تاجدار کائنات نے تمہیں ایک اصول دے دیا ہے، ایک ضابطہ دے دیا ہے، ایک طریقہ سمجھا دیا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ایمان کی دولت ہمیشہ قائم رہے، اس کا اصول کیا دیا؟ الا المودۃ فی القربى، میری قرابت سے پیار کرنا، میری قرابت سے پیار کرنا، میری قرابت کی محبت، یہ تمہارے ایمان کو بچا لے گی، تمہارے ایمان کو بچا لے گی. اب آئیں کیسے ایمان کو بچائے گی؟ تھوڑا سا اس تصور کو سمجھتے ہیں کہ تاجدار کائنات کی قرابت ہے کیا. جب یہ آیت اتری تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، لما نزلت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جب یہ آیت آئی، قالو، صحابہ کرام جمع ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ومن قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، آقا وہ آپ کی قرابت کیا ہے جن کی محبت، جن سے پیار کرنا ہمارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، لازم کر دیا گیا ہے، وہ قرابت کیا ہے، کون لوگ ہیں؟ قال علی و فاطمۃ وابناہما، وہ علی مرتضیٰ ہے، وہ فاطمۃ الزہرا ہے، اور ان کے دونوں شہزادے حسنین کریمین ہیں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں شہزادوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے یہ واقعہ تو بہت زیادہ سنا ہے لیکن میں تھوڑا سا اس کو ایک اور جہت سے پیش کرنا چاہوں گا. جیسے ابھی آپ کا نام ندیم بھائی کہ تاجدار کائنات کبھی حسنین کو کندھوں پہ اٹھاتے، کبھی اپنی پشت مبارک پر سوار کر لیتے. میں اس کا ایک اور پہلو ہے حسنین کریمین کے حوالے سے کہ حسین شناسی کیا ہے یا حسنین شناسی کیا ہے، حسنین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا. انسان اس کو، جتنا دین ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ہمارا تو صفر سے بھی نیچے ہے. لیکن جو بڑوں نے پڑھا، بڑوں سے سنا، ہر ایک نے ایک ہی بات کی ہے کہ حسنین کا مرتبہ یا تو خالق کائنات سمجھتا ہے
یا پھر رسول پاک سمجھتے ہیں. بس یہ حسنین کے والدین ہیں. اب صرف ایک حدیث لوں گا اس حوالے سے. یہ مشہور حدیث ہے, آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی. حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کو روایت کیا ہے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فاذا سجد وصب الحسن والحسین علی ظہرہ. جب تاجدار کائنات نماز میں ہوتے, فاذا سجد, جب آقا سجدے میں جاتے, وصب الحسن والحسین علی ظہرہ, حسنین کریمین آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے. فَإِذَا أَرَادَ أَن يَمْنَعُوهُمَا, جب لوگوں نے ارادہ کیا کہ ان دونوں کو منع کریں, اشارہ الیہم, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران نماز, دوران سجدہ, اب آپ تصور کریں, تھوڑا سا یہاں پہ رکیں, یہ نماز کس کی ہے اور نماز ادا کرنے والی ذات کون ہے؟ نماز عبادت کا کلائمیکس ہے. نماز ساری عبادتوں کی جامع ہے, جامع العبادات ہے. نماز کل عبادتوں کا کلائمیکس ہے, اور نماز کا کلائمیکس سجدہ ہے. نماز کا نقطہ کمال سجدہ ہے, اور حضور سجدے میں ہیں. اور جب آپ سجدے میں ہوتے ہوں گے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ وہ جو اقبال نے کہا نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی, ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نماز تو بڑی دور کی بات ہے, تاجدار کائنات جب اذان سنتے آپ کی حالت متغیر ہو جاتی, آپ کی حالت ایسے ہو جاتی کہ آپ ہمیں گھر میں سے کسی کو بھی نہیں پہچانتے. آپ حریم ناز میں چلے جاتے, آپ اللہ کے حضور میں چلے جاتے, حضور الہ میں چلے جاتے. اب آپ تصور کریں کہ جب تاجدار کائنات نماز میں ہوتے تو جسم کبھی مکہ اور مدینہ میں ہوتا اور آپ کی روح انور عرش الہی پہ ہوتی, آپ سے سارے پردے ہٹا دیے جاتے. دیکھیں نا, احسان کا آپ نے معنی سنا ہوگا حدیث جبرائیل کے اندر. جبرائیل نے پوچھا آقا احسان کیا ہے, مل احسان یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ, آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر یہ کیفیت نہ بن سکے پھر یہ سمجھیں کہ وہ دیکھ رہا ہے. دیکھیں وہ تو میرے اور آپ کے لیے ہے, بلکہ ہماری تو وہ کیفیت بھی نہیں بنتی. لیکن وہ جو پہلا درجہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں کہ آپ اس کے جلووں کو, اس کے حسن کو, اس کے چہرے کو بے نقاب دیکھ رہے ہوں. کسی اور کو یہ درجہ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تاجدار کائنات کو تو حاصل تھا نا جی, اس پر تو کوئی بات نہیں کر سکتا نا. یعنی اگر اس کائنات میں یہ درجہ, یہ مقام اگر کسی کو بھی حاصل نہ ہوتا تو تاجدار کائنات یہ بات تو نہ کرتے رہے. یعنی اگر اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے کہ انسان اس کے مکھڑے کو دیکھ رہا ہو, اس کے نور کو دیکھ رہا ہو, اگر یہ کیفیت اور یہ درجہ امپاسبل ہوتا تو تاجدار کائنات کبھی یہ بات نہ کرتے. تو ساری کائنات میں اگر کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا, لیکن تاجدار کائنات کی تو ہر عبادت اس درجے پر تھی.
پھر حضور کی نماز ہو اور پھر نماز میں بھی سجدے کا حال ہو اور اس سجدے کے اندر حسنین کریمین آپ کی زور پہ آ گئے اور صحابہ کرام نے کوشش کی کہ ہم انہیں منع کریں کہ حضور نماز میں ہیں، سجدے میں ہیں. اب آپ تصور کریں اس سجدے کی کیفیت میں تاجدار کائنات نے اشارہ الیہم، صحابہ کرام کو اشارہ کر کے کہا اندعوہما، ان دونوں کو چھوڑ دو. لگتا ایسے ہے کہ نماز خدا کی تھی، نماز خدا کی تھی اور تاجدار کائنات کی توجہ حسنین کریمین کی طرف تھی. آپ نے اللہ کی عبادت پر حسنین کریمین کی خوشی کو ترجیح دی کہ بے شک میری نماز ہے، بے شک میرا سجدہ ہے، اللہ کے حضور ہوں، لیکن ان کا میری پشت پہ آنا نہ تو کوئی میری عبادت میں خلل ہے. رب نے بھی تو دیکھا ہوگا نا کہ میرے محبوب کے شہزادے میری نماز کے اندر اور پھر نماز میں سجدے کی حالت میں میرے محبوب کی پشت پہ آ گئے ہیں. رب نے بھی کہا ہوگا میرے محبوب میرے حضوری سجدہ ہے نا، سجدہ اور لمبا کر دے. یعنی رب کی نماز ہو رہی ہے اور حسنین کریمین کی انجوائمنٹ ہو رہی ہے. پھر ایک اور حدیث پاک ہے اور اسی پر پھر فلما صلی، جب آپ نے نماز مکمل کر لی، وضعہما فی حجرہ، دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں بٹھا کے ثم قال من احبنی فلیحب ہذین، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان دونوں سے محبت کرے. پھر ایک اور حدیث پاک ہے، یہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، جب آقا نماز پڑھتے، اور علماء موجود ہیں، کانا جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے نا تو یہ ماضی استمرار کا فائدہ دیتا ہے، یعنی یہ کوئی ایک آدھ دن کی بات نہیں ہے. یہ حسنین کریمین کا معمول تھا. جب کبھی دیکھا آقا کو نماز کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں، وہ آقا کی پشت مبارک پہ آ کے سوار ہو جاتے. تو والحسن والحسین یثبان علی ظہرہ، یہ دونوں شہزادے آقا کی پشت پہ آ کے سوار ہو گئے. فیباعدہم الناس، لوگوں نے چاہا کہ ان کو تھوڑا دور کر دیں. لوگ اسی طرح ہی سوچتے ہیں، چونکہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ حسنین کریمین بے شک صحابہ ہیں، انہیں بھی کہ حسنین کریمین کا تعلق تاجدار کائنات کے ساتھ کیا ہے، تاجدار کائنات کی محبت ان دونوں کے ساتھ کیا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر اس خالق کائنات کی محبت ان دونوں کے ساتھ کیا ہے. لوگ تو اپنے انداز سے چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، کہ اللہ کی نماز ہو رہی ہے اور ادھر اس رب کو دیکھو جس کی نماز ہو رہی ہے، اس کے محبوب کو دیکھو. تو یہاں بھی لوگوں نے کوشش کی. فقال صلی اللہ علیہ وسلم دعوہما، آقا نے فرمایا بھئی ان کو چھوڑ دو، ان کو. اور ایک خاص جملہ بولا جب نماز مکمل ہوئی، آپ نے فرمایا بِأَبِيهُمَا وَأُمِّي، ان دونوں پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ حسنین شناسی، اب کل کائنات صحابہ جب حضور کی بارگاہ میں آتے، ان کا انداز کیا ہوتا بات کرنے کا. ہر صحابی آ کے کہتا بِأَبِي وَأُمِّي یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. بِأَبِي، آقا میرے باپ، و امی، اور میری ماں آپ پر قربان ہو جائے. اور کل کائنات کے اہل ایمان یہی کہتے ہیں آقا میرا سارا کچھ آپ پہ قربان. اور ایمان بنتا ہی تب ہے، ایمان کامل ہی تب ہوتا ہے جب سارا کچھ تاجدار کائنات پہ قربان کر دیا جائے. آپ سوچیں جس ذات پر
सारा कुछ कुर्बान हो रहा है। कुल कायनात सहाबा जिस पर अपने माँ बाप कुर्बान कर रहे हैं, वो जात कह रही है, ए हसनैन आपकी अजमतों पे कुर्बान जाएं, आपके मकाम व मर्तबा पे कुर्बान जाएं। वो सारी कायनात का आका वो कह रहा है, बे अबी हुमा व उम्मी, आप दोनों पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। और फिर फरमाया फल युहिब्बा मन अहब्बनी फल युहिब्बा हाज़ैन, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो इन दोनों से मोहब्बत करे। फिर एक और हदीस पाक है जिसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक नज़्म दिया, एक निज़ाम दिया। आपने फरमाया, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको रिवायत किया। फरमाते हैं, समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु, मैंने आका को कहते हुए सुना, अल हसन वल हुसैन इब्नाया, ये मेरे दो बेटे हैं, मन अहब्बहुमा अहब्बनी, जिसने इन दो के साथ मोहब्बत की उसने मेरे साथ मोहब्बत की। वमन अहब्बनी अहब्बहुल्लाह, और जिसने मुझसे मोहब्बत की अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेगा। वमन अहब्बहुल्लाह अदखलहुल जन्नह, और जिससे अल्लाह ने प्यार किया अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। अल्लाह पाक उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। आप नज़्म देखें कि ये दोनों शहजादे मेरे बेटे हैं, इनसे मोहब्बत की जिसने, उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उससे अल्लाह ने मोहब्बत की, और जिससे अल्लाह ने मोहब्बत की वो सीधा जन्नत में चला गया। यानी हसनैन करीमैन की मोहब्बत का सिला ये हुआ कि जिसने इन दोनों शहजादों से मोहब्बत की, गोया उसने ताजदार कायनात के साथ मोहब्बत की, उसने अल्लाह के साथ भी मोहब्बत कर ली, वो ताजदार कायनात का भी महबूब बना और खालिक के कायनात का भी महबूब बना, और वो जन्नत में गया। और फिर फरमाया कि जिसने इन दोनों के साथ बुग़्ज़ रखा उसने मेरे साथ बुग़्ज़ रखा, और जिसने मेरे साथ बुग़्ज़ किया अल्लाह उसके साथ बुग़्ज़ रखेगा। वमन अबग़दहुल्लाहु अदखलहुन नार, और अल्लाह जिसके साथ बुग़्ज़ रखेगा वो सीधा दोज़ख में जाएगा। फिर एक और मकाम पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये दोनों शहजादों के हवाले से और साथ ही हसनैन करीमैन की वालिदा माइदा और सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से आपने फरमाया, हज़रत अली बिन हुसैन सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इस हदीस को रिवायत किया है। आप फरमाते हैं, आख़ज़ा बियद हसन व हुसैन अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आख़ज़ा बियद हसन व हुसैन, आका ने दोनों शहजादों का हाथ पकड़ा, फ़क़ाला, और फरमाया, मन अहब्बनी, जिसने मुझसे मोहब्बत की, व अहब्ब हाज़ैन, और इन दोनों से मोहब्बत की, व अबाहुमा, और इन दोनों के बाप, व उम्महुमा, और इन दोनों की वालिदा माजिदा, काना माइया फी दरजती यौमल क़ियामा, वो क़यामत के दिन मेरे दर्जे में मेरे साथ होगा। आप तसव्वुर करें, क़यामत का मंजर है, सारी दुनिया अफरा तफरी में है, हर बंदा परेशानी में है कि मेरा अंजाम क्या होगा, मेरा हाल क्या होगा, मालूम नहीं मेरा क्या फैसला होगा। आपने फरमाया, जिसने मेरे साथ मोहब्बत की, इन दोनों शहजादों के साथ मोहब्बत की, और इनके वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन के साथ मोहब्बत की,
کان معیا فی درجتی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا. کسی عبادت کا یہ صلہ نہیں ہے. یہ صلہ، یہ نمازوں کا صلہ نہیں ہے. کسی حدیث میں یہ نہیں کہ جس نے نمازیں زیادہ پڑھی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. یہ حج کا صلہ نہیں ہے، یہ صدقات خیرات کا صلہ نہیں ہے، یہ کسی عبادت کا صلہ نہیں ہے. یہ فقط صلہ ہے تو حسنین کی محبت کا ہے. یہ اصول دین ہے، یہ اصل ایمان ہے. جسے ان کی محبت پر موت آئی، سمجھ لیں کہ وہ کائنات کا خوش نصیب انسان ہے. پھر ایک اور مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جو میرا درجہ ہوگا یہ کیا ہوگا، کہاں پہ ہوگا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس کی وضاحت کرتے ہیں. وہ بھی تاجدار کائنات سے روایت کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انا و علی و فاطمۃ والحسن والحسین یوم القیامت فی قبۃ تحت العرش. عرش الہی کے نیچے ایک قبہ ہوگا، ایک گنبد ہوگا، میں وہاں پر ہوں گا. یعنی قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کا عرش ہوگا. عرش الہی کے سائے کے اندر تاجدار کائنات ہوں گے، حسنین کریمین ہوں گے، اور ان کے والدین ہوں گے، اور ان سے پیار کرنے والے ہوں گے. تصور کریں آپ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ حضرت حسن مجتبیٰ نے اس کو روایت کیا، آپ نے فرمایا، الزموا مودتنا اہل البیت. ہم جو اہل بیت ہیں ہماری محبت کو لازم لو، ہماری محبت کو لازم لو. فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ يَوَدُّنَا. جس نے اللہ سے ملاقات کی، ہم سے پیار کرتا تھا، ہماری محبت میں جیتا تھا، ہمارا ذکر کرتا تھا، اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے گا، دخل الجنت بشفاعتنا، وہ ہماری شفاعت سے سیدھا جنت میں جائے گا. اور پھر خاص بات کی، فرمایا والذی نفسی بیدہ. یہ تاجدار کائنات نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا. لا ينفع عبدا عملہ، کسی انسان کا، کسی بندے کا کوئی بھی عمل اسے نفع نہیں دیتا. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ وہ نمازیں پڑھے، وہ ذکر اذکار کرے، وہ تبلیغیں کرے، وہ حج کرے، عمرے کرے، صدقہ خیرات کرے، سارا کچھ کرتا رہے، اگر اسے اہل بیت کی محبت کی معرفت نہیں، ان نفوس کی پہچان نہیں، اس کا کوئی عمل اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا. یہ اساس دین ہے ان کی محبت، یہ معیار ایمان ہیں، یہ آپ کے کل اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہیں. آپ کی ساری عبادات، سارے اعمال وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کی معرفت پر. اگر اہل بیت کی معرفت آپ کو نصیب ہو گئی تو آپ کے سارے اعمال قبول ہو گئے، اور اگر ان کی معرفت سے محروم رہے تو بے شک اعمال پہاڑوں کی مانند کیوں نہ ہوں. ساری زندگی انسان نیک اعمال کرتا رہے، اور اگر اس نے تاجدار کائنات کی، اہل بیت کی
حسنین کریمین کی اس نے معرفت ہی حاصل نہیں کی، اسے معلوم ہی نہیں کہ ان کا درجہ کیا ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، اور دین کے لیے ان کی کتنی بڑی قربانی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تاجدار کائنات کے ذریعے کہ مجھے ان کے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بے معرفت حق کے نا۔ اور اس تصور پر آخری حدیث دے کے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، حب آل محمد یوما، حب آل محمد یوما، آل محمد کی محبت ایک دن خیر من عبادت سنت، ایک سال کی عبادت پر فضیلت رکھتی ہے۔ دیکھنا جیسے آج آپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ آپ ان کی محبت میں بیٹھے ہیں، آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں، آپ ان کا ذکر سن رہے ہیں، آپ ان کی محبت کی خیرات لینے آئے ہیں، آپ ان کا نام لیتے ہیں، ان کا نام آتا ہے، ادب سے آپ کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، آپ کے دل جھک جاتے ہیں، اور جس میں ایمان کا نور ہوگا جب ان کا نام آئے گا اس کے ایمان کی کلی کھل اٹھے گی، اسے ایک سرور آئے گا، اسے ایک لطف آئے گا، اور یہ وہیں آئے گا جہاں ایمان ہوگا، چونکہ ایمان نام ہی اہل بیت کی محبت کا ہے۔ ان کی محبت آپ کے ایمان کو جلا دیتی ہے۔ جیسے آپ پودوں کو پانی لگاتے ہیں نا، تو پانی سے پودے بڑھتے ہیں، ان پر پھل لگتے ہیں، ان پر پھول لگتے ہیں، پھر ان کی مہک ہوتی ہے۔ ایمان کو اگر کسی نے جلا دینی ہے، ایمان کو ترقی دینی ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ایمان کے درخت پر اس نے کوئی پھل لانا ہے، پھول لانے ہیں، تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ حضور کی اہل بیت کے ساتھ، آپ کی آل کے ساتھ اور آپ کے شہزادوں کے ساتھ پیار کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ پیار، یہ محبت اس کے ایمان کو مضبوط بھی کرتا جائے گا، اور جو بتقاضۂ بشریت اس میں کمیاں ہیں، کجیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، وہ بھی پاک کرتا جائے گا۔ اور ایک اور بات اسی حوالے سے، ایک بھائی یہاں تشریف لائے، جب انہوں نے بات کی نا کہ انسان جب کسی کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کی صحبت کا فیض ملتا ہے۔ جب آپ کسی کا ذکر کرتے ہیں اس ذکر کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ اس بات کو نہیں مانتا تھا کہ کوئی ذکر کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ جو بندہ نہیں مانتا تھا، جو اس کو سمجھا رہا تھا، اس نے اس کو گالی دے دی، اور بندہ غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا آپ نے مجھے گالی دے دی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے آپ کو مسئلہ سمجھایا ہے، یہ بری بات تھی نا، یہ ایک بری بات تھی، آپ کو کتنا غصہ آیا ہے، آپ کا خون کھول اٹھا ہے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے۔ اس نے کہا جیسے یہ بری بات اثر کرتی ہے ایسی اچھی بات اثر کرتی ہے۔ جیسے یہ بری بات آپ نے سنی، آپ کی حالت بدل گئی، آپ کی کیفیت بدل گئی، آپ کا چہرہ بدل گیا۔ اس نے کہا یہ تو بری بات ہے، اگر بری بات اثر کرتی ہے تو کیا اچھی بات اثر نہیں کرتی؟ اچھی بات تو زیادہ اثر کرتی ہے۔ ہاں، کہنے والا تھوڑا خود بھی اس کا عمل کرنے والا ہو، خلوص سے بات کرے، پیار سے بات کرے، تو وہ بات بھی اثر کرتی ہے۔ اور پھر اگر بات ہی حسنین کریمین کی ہو، بات ہی پاک لوگوں کی ہو، اور ایسے پاک جہاں پاکیزگی کی بھی انتہا ہو گئی، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ نے ایسے پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق تھا۔ ایسی پاکیزگی بادہ ذنب یا روئے زمین پر کسی کو نصیب نہیں ہوگی۔ اگر ان کا ذکر کریں گے تو وہ آپ کی طبیعت کو بھی پاک کر دیں گے، آپ کے نفس کو بھی پاک کر دیں گے،
ان کا ذکر آپ کی روح کو بھی پاک کر دے گا۔ تو دوستان محترم، یہ تھا پہلا حصہ گفتگو کا کہ ان کی محبت کو اتنی اہمیت کیوں دی۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں واقعہ کربلا کی طرف۔ اس میں بھی ایک دو چیزیں آپ سے عرض کروں گا۔ واقعہ کربلا آپ نے زندگی میں ہزاروں مرتبہ سنا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہوتی، آپ ساری چیزیں پہلے سے سن چکے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بس تھوڑا اینگل یا زاویہ یا سوچنے کا کوئی انداز تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ اگر آپ اس واقعے کو دیکھیں تو واقعہ کربلا 61 ہجری محرم الحرام میں ہوا، اور امام علی مقام نے جو مدینہ طیبہ چھوڑا ہے، آپ نے 28 رجب کو مدینہ طیبہ چھوڑا ہے۔ کب؟ تھوڑی تاریخیں بھی آپ کو یاد کروا دیتا ہوں، آپ کو یاد ہوں گی، چلیں اسی بہانے میری بھی یاد ہو جائیں گی۔ تھوڑا تاریخ کا آپ کو ایک تصور کہہ لیں، ایک زاویہ ہے، ایک اینگل ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور اس پر بھی کہ امام علی مقام کی بصیرت کو دیکھیں، آپ کی دور اندیشی کو دیکھیں۔ یزید خلیفہ بن رہا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول ہے 15 رجب کا، اور ایک قول ہے 22 رجب کا۔ 15 رجب کو لے لیں یا 22 رجب کو لے لیں، امام علی مقام نے مدینہ طیبہ چھوڑا ہے 28 رجب کو۔ تو یزید کو اقتدار سنبھالے ہوئے کتنا ٹائم گزرا تھا؟ ایک ہفتہ۔ اگر آپ 22 کو لے لیں، 22 اور 28 میں، اور زیادہ معروف روایت 22 کی ہے، وہ جو 22 رجب کے کنڈے وغیرہ کبھی آپ نے سنا ہوگا نا، کہ وہ جو شیعہ لوگ بناتے ہیں، تو ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ حضرت امام جعفر صادق سے جو روایت انہوں نے گھڑی ہے وہ بے بنیاد ہے۔ اصل میں حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا تھا 22 رجب کو، اور وہ شیعہ ایک خوشی عید کا، چونکہ ان کی آپ کے حوالے سے جو سوچ ہے وہ درست نہیں ہے، تو وہ اس کی خوشی مناتے ہیں، اس لیے وہ سارا جو پورا پروگرام کرتے ہیں نا، بڑا خفیہ سا کرتے ہیں۔ کنڈے کا آپ لوگوں کو اگر معلوم ہو تو، برحال نہیں تو پھر علامہ اشفاق عالم صاحب آپ کو بتا دیں گے۔ میں جو ایک نقطہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ نقطہ یہ ہے کہ یزید اگر 22 کو بنا ہے، اور امام علی مقام نے ابھی بظاہر اس نے کچھ نہیں کیا، جسے ایک ہفتہ ہوا ہے، ابھی اقتدار سنبھالے ہوئے، ابھی اس نے جو بعد میں اس کے سیاہ کارناموں کی ایک پوری تفصیل ہے، پھر اتنے سیاہ کارنامے ہیں کہ پوری تاریخ بھری پڑی ہے۔ اس نے کربلا میں کیا کیا، مدینہ طیبہ کے ساتھ کیا کیا، اہل مکہ کے ساتھ کیا کیا، مسجد نبوی کے ساتھ کیا کیا، حضور کے صحابہ کے ساتھ کیا کیا، باقی جو تباہی اس نے مچائی ہے وہ ساری بعد میں ہے۔ ابھی تو ایک ہفتہ ہوا ہے اس کو نظام حکومت سنبھالے ہوئے، اور اس نے پہلا جو آپ کہہ لیں کہ حکم جاری کیا، پہلا حکم ہی اس نے یہ جاری کیا ہے کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے میری بیعت لی جائے۔ اور چند ایک اور صحابہ کرام تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن میں سے حضرت عبداللہ بن عباس بھی سائڈ پہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر یہ آخر دم تک انہوں نے بیعت نہیں کی، اور پھر امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی آپ کے پاس پیغام پہنچا، آپ نے اس کی بیعت کا انکار کر دیا، اور 28 رجب کو آپ نے شہر مدینہ چھوڑ دیا۔ 4 شعبان کو آپ مکہ المکرمہ پہنچ گئے۔
جب آپ مکہ المکرمہ میں آئے ہیں تو پورا شعبان گزارا، پورا رمضان گزارا، ذیقعد گزارا، ذی الحج کی 8 تاریخ کو آپ نے مکہ چھوڑا ہے، اور یہاں جو 4 مہینے آپ نے گزارے ہیں آپ کے دروس ہوتے رہے، آپ کے خطبات ہوتے رہے، کوفہ کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آپ نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا ہے۔ ولید بن عقبہ یزید کا گورنر تھا، ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، اس نے آپ کو بلایا، آپ نے کہا کہ میں اس طرح یزید کی بیعت نہیں کروں گا، اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو پورے اہل مدینہ کو جمع کریں۔ مروان بھی اس کے پاس تھا، مروان نے اس کو کہا کہ اگر آپ نے آج کی رات امام عالی مقام سے بیعت لے لی تو لے لی، ورنہ پھر کبھی آپ ان پر کنٹرول نہیں کر سکتے، پھر کبھی آپ ان کو قابو میں نہیں لا سکتے، پھر آپ کبھی ان سے بیعت نہیں لے سکیں گے، اگر بیعت کریں تو ٹھیک ورنہ ان کا سر قلم کر دیں۔ اور یزید کا حکم بھی یہی تھا۔ تو مروان بن حکم نے کہا کہ آپ ان کا سر قلم کر دیں۔ وہ پھر بھی کچھ اس کے اندر حیا تھا۔ ولید نے کہا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، اگر ساری دنیا جہان کی دولت بھی دے دی جائے میں حسین کا سر نہیں قلم کروں گا۔ آپ یزید کے حکمران بننے سے پہلے اس کی ساری شخصیت کو سمجھتے تھے، یعنی آپ تصور کر لیں کہ یہ دور صحابہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، انہیں یزید کی اس سطح کی معرفت نہیں تھی جس سطح کی معرفت امام علی مقام کو تھی۔ پھر جب آپ مکہ میں آئے تو مکہ کے اندر اب آپ حیران ہو جائیں گے کس کس بندے سے آپ نے مشورہ کیا اور کس کس نے آپ کو کیا کیا مشورہ دیا۔ آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ، انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں، اگر آپ نے کوئی اقدام اٹھانا ہے آپ دیہاتوں میں جائیں، عام لوگوں کے پاس جائیں، سب سے پہلے انہیں یزید کا کردار بتائیں، اس کی سوچ بتائیں، اس کا عمل بتائیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں یہ کرے گا، آپ جا کے لوگوں کو وہ بتائیں۔ آپ نے ان کا مشورہ سنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس آئے، حضور کی امت کا سب سے بڑا عالم، حبر ہذہ الامہ، سب سے بڑا مفسر قرآن، اس نے بھی آ کے مشورہ دیا، اور آپ مکہ میں ٹھہرے بھی اسی کے گھر میں تھے۔ آپ نے جو مکہ میں کیا، آپ کا گھر نہیں تھا مکہ میں، جب ہجرت کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو جو آپ کا گھر تھا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ بعد میں آپ کے بھائی حضرت عقیل کو ملا، اور بعد میں انہوں نے وہ بیچ دیا۔ آپ کا مکہ میں کوئی گھر بھی نہیں تھا۔ آپ کو حضرت عبداللہ بن عباس اپنے گھر لے کر گئے، اب وہ آپ کے چچا بھی ہیں رشتے میں، حضرت علی المرتضیٰ کے چچا زاد بھائی ہیں، تو باپ کی جگہ پر ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ حسین آپ کوفہ کا سفر نہ کریں۔ ان کے خط آنا شروع ہو گئے کوفہ والوں کے، اور 40,000 تک عدد آیا ہے کتابوں میں خطوط کا۔ یہ ایک حجت تھی، اتمام حجت کرنا تھا۔ آپ سے بہتر کون جانتا تھا کہ کوفہ کے لوگ کیسے ہیں؟ آپ کا تو اپنی پریکٹس تھی، پرسنل ایکسپیرینس تھا کہ آپ اپنے والد ماجد سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ کوفہ میں رہے تھے۔ آپ سے بہتر کوفہ والوں کو کون جانتا تھا؟ ہر ایک نے یہی آ کے کہا کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں، دھوکہ باز ہیں، آپ کے باپ کے ساتھ کیا کیا، آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، آپ کوفہ نہ جائیں۔ آپ نے ساروں کی باتیں سنی، اور یہاں تک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے
آپ کو کہا کہ اے حسین اگر آپ جانا بھی چاہتے ہیں تو خواتین کو لے کے نہ جائیں، بچوں کو لے کے نہ جائیں، مجھے ڈر ہے جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زوجہ اقدس کے سامنے، ان کے بچوں کے سامنے ان کو ذبح کر دیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو آپ کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ حسین آپ یہاں سے نہ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر آئے، انہوں نے کہا کہ آپ اندر ہی بیٹھے، میں اعلان کرتا ہوں، آپ خلافت کا اعلان کریں، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، یہ حجاز ہے، یہ مکہ اور مدینہ کے لوگ ہیں، آپ سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی معزز نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، موبلائز کرتے ہیں، ہم جا کے ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، یہ کام میں نے نہیں کرنا، یہاں تک کہ آپ کے چچا زاد بھائی سیدہ زینب کے شوہر عبداللہ بن جعفر آئے، اور اس وقت مکہ کا گورنر تھا عمر بن سعید بن عاص۔ حضرت عبداللہ بن جعفر جو سیدہ زینب کے شوہر ہیں، ان کے اس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے۔ آپ اس کے پاس گئے کہ آپ امان نامہ لکھ کے دیں، آپ گارنٹی دیں، آپ ضمانت دیں، اگر حسین مکہ میں رہتا ہے تو سرکاری سطح پر آپ کی حفاظت کی جائے گی۔ وہ باقاعدہ عمر بن سعید بن عاص نے کہا حضرت عبداللہ بن جعفر سے، آپ خود امان نامہ لکھیں، جو تحریر لکھنا چاہتے ہیں آپ لکھیں، جو ضمانت دینا چاہتے ہیں میرے بیہاف پہ آپ ضمانت دے دیں، میں اس کو پورا کروں گا۔ وہ لکھ کے لائے، امام علی مقام نے ان کا مشورہ اور وہ جو امان نامہ لے کے آئے، عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ انہیں واپس کر دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ اتنے لوگ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، اتنے لوگ آ کے آپ کو ضمانتیں دے رہے ہیں۔ امام علی مقام نے حضرت عبداللہ بن عمر نے جب آپ کو مشورہ دیا نا، آپ نے ان سے خاص بات کی۔ آپ نے کہا عبداللہ بن عمر، آپ کو معلوم ہے یہ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کی بیعت چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ میرا سر قلم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میں مدینے میں زیادہ دیر رک جاتا، یہ حرم مدینہ کو پامال کرتے، اور میں ان کی ذہنیت کو بہت زیادہ جانتا ہوں۔ آپ لوگوں کو بھی اندازہ نہیں ہوا کہ یہ مدینہ طیبہ کے ساتھ کیا کرتے، اور بہانہ بناتے میرا، اور پھر ایسا ہی کیا انہوں نے۔ جب واقعہ کربلا ہو گیا اور اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی، اس بدبخت نے بہت بڑا ایک لشکر بھیجا، عقبہ بن مسلم اس کی سربراہی میں، اور اس پر 3 دن شہر مدینہ حلال کر دیا۔ اس کی فوج نے 10,000 کے لگ بھگ اہل مدینہ کو شہید کر دیا، جن میں 7-8 صحابہ کرام بھی تھے، اور مسجد نبوی کے اندر 3 دن اپنے گھوڑے، خچر اور گدھے باندھی، نمازیں معطل کر دیں، اذانیں معطل کر دیں، اور اپنی فوج کو یہ بھی اجازت دے دی کہ مدینہ طیبہ کی کوئی بھی پاک باز طیبہ طاہرہ خاتون ملتی ہے، اس کے ساتھ تم گناہ بھی کر لو، اور ہزاروں کے حساب سے خواتین کی آبرو ریزی کی گئی۔ تو آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے یہ کس سطح کے لوگ آ گئے ہیں، ان کی ذہنی سطح کیا ہے، ان کی ایمان کی سطح کیا ہے، اور ان کی اخلاقی پستی کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیوں آپ کو قتل کریں گے؟ آپ نے کہا
کہ حضرت یحییٰ بن زکریا کو کیوں قتل کیا گیا تھا، ان کا کیا قصور تھا؟ بادشاہ کے کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے روکا کہ یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس عورت نے اس بادشاہ کو کہا، دقیانوس اس کا نام تھا غالباً، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ تعلقات رکھوں تو مجھے یحییٰ کا سر چاہیے۔ اس بدبخت نے پھر یحییٰ علیہ السلام کا سر انور کاٹ کر اس عورت کو دیا۔ آپ نے فرمایا یہ جو یزید ہے اور اس کا نظام ہے یہ تو اس سے بہت زیادہ ابتر ہے، اس نے تو ایک گناہ کیا تھا، اس کے گناہوں کی تو بڑی لمبی فہرست ہے، یہ تو پورے دین کو بدل رہا ہے، یہ تو پورے نظام کو بدل رہا ہے۔ اور وہ دین جو حضرت آدم سے شروع ہوا، جس کے لیے 1,24,000 پیغمبروں نے قربانیاں دی، جس کے لیے 1,24,000 صحابہ نے قربانیاں دی، دین کامل ہو چکا، دین مکمل ہو چکا، تاجدار کائنات کی وفات ہو گئی، خلافت راشدہ کا نظام ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر اس کو اس موقع پہ نہ روکا گیا، اب ختم نبوت ہو چکی ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ابھی تاجدار کائنات کو پردہ فرمائے ہوئے صرف 50 سال گزرے ہیں، آدھی صدی ہجری گزری ہے، اور ابھی اگر سارا دین ہی بدل گیا، سارا نظام ہی بدل گیا، اور تاجدار کائنات کی بہت سی احادیث ہیں اس کے اوپر جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا دین انصاف کے ساتھ پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہوگا۔ اولو من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، میری سنت کو، میرے دین کو جو بالکل بدل کے رکھ دے گا وہ بنو امیہ میں سے یزید ہوگا۔ پھر ایک اور مقام پہ آپ نے فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط، کہ میری امت کا نظام عدل پر، انصاف پر چل رہا ہوگا، حتی یسلمہ رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، جو اس کو مسل کے رکھ دے گا، جو اسے ایلیمینیٹ کر دے گا، پورے دین کا مسئلہ کر دے گا، اس کی شکل ہی بگاڑ دے گا، اس کا نام یزید ہوگا۔ تو دوستان محترم، اب وہ یزید نے کیا کیا تبدیلیاں کی، چند ایک صرف آپ کے سامنے عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ تاجدار کائنات نے جس دین کی بنیاد رکھی، جس نظام حکومت کی بنیاد رکھی، وہ مشاورت پر رکھی، شورائی نظام دیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ صحابہ کرام ایک سے بڑھ کے ایک تھا مشاورت کے ساتھ، لیکن جب بنو امیہ کا دور حکومت آیا ساری مشاورت ختم ہو گئی، وہ سارا شورائی نظام موروثیت میں بدل گیا۔ تاجدار کائنات کے زمانے میں، خلافت راشدہ کے زمانے میں کسی نااہل آدمی کو کوئی ذمہ داری نہیں دی جاتی تھی۔ تاجدار کائنات سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عرض کی کہ آقا مجھے بھی کسی علاقے کا گورنر بنا دیں۔ آپ نے کہا ابو ذر یہ ذمہ داریاں اٹھانا یہ بڑا بوجھ ہوتا ہے، اگر کسی شخص کو کوئی ذمہ داری دے دی وہ اس کے اہل نہ ہوا تو ایسا ہی ہے جیسے اسے کند چھری سے ذبح کر دیا گیا۔ نااہل کو ذمہ داری دینا یہ اس کے ساتھ بھی ظلم ہے، ذمہ داری کے ساتھ بھی ظلم ہے، اور اس عوام کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ یزید نے جتنے اہل لوگ تھے، قابل لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، با کردار لوگ تھے، سارے ہی بدل دیے۔
ہر جگہ پر جو اس کا وفادار تھا، اور اس کے کہنے پر جس کی چاہتے جان لے لیتے، جس کا چاہتے مال لوٹ لیتے، جس کے چاہتے گھر والوں پہ جا کے حملہ کر لیتے. پھر بیت المال امت کی امانت ہوتی ہے، قوم کی امانت ہوتی ہے. یزید نے وہ سارا کا سارا بیت المال اپنا ذاتی مال بنا لیا تھا. جہاں چاہتے، جس کو چاہتے اسے دے دیتے. اور اس سے بڑھ کر بڑی خطرناک بات کہ پہلے ساری اسلام کی فورس، سارے اسلامی ریاست کے وسائل اسلام کے دفاع میں خرچ ہو رہے تھے، اسلام کی تبلیغ میں خرچ ہو رہے تھے، اسلام کے فروغ اور اشاعت میں خرچ ہو رہے تھے. اس نے سارے وسائل اسلام کے ختم کرنے پہ خرچ کرنے شروع کر دیے. بہت طویل اس کی داستان ہے. ٹائم ہو. تو دوستان محترم، آپ ان کی ذہنیت کو دیکھیں. جب آپ کسی کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، دشمنی کے بھی تو کچھ اصول ہوتے ہیں نا. کسی کے ساتھ آپ کی عداوت ہے، دشمنی ہے، انتقام لینا ہے، آخری حد کیا ہوتی ہے؟ انسان کسی کو قتل کر دیتا ہے. اس سے آگے تو کوئی نہیں ہوتا نا. آپ نے کسی کی جان لے لی ہے. آپ ان کی ذہنیت کو دیکھیں. یہ کتنی پست ذہنیت کے لوگ تھے کہ اہل بیت کی نہ صرف جان لی، جان لے لی، پھر سروں کو تنوں سے جدا کیا، پھر لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے، پھر یہاں تک نہیں رکے، ان سروں کا قافلہ بنا کے شہر شہر پھرایا. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ کس ذہنیت کے لوگ تھے. اگر امام علی مقام یہ قربانی نہ دیتے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے قتل کیا تھا، میں نے یحییٰ کے قتل کے بدلے اس قوم کے 70,000 لوگ قتل کروائے تھے. اور جو تیرے محبوب اور تیرے شہزادے اور تیرے بیٹے حسین کو قتل کریں گے، میں اس کے بدلے میں 2 مرتبہ 70,000 قتل کرواؤں گا. اور امام علی مقام کی شہادت کے بعد اور واقعہ کربلا کے بعد ایک تحریک چلی توابون کے نام سے. مختار سقفی نے اس کو لیڈ کیا. پھر جو قاتلین امام علی مقام تھے، جس کا کربلا میں جس طرح کا کنٹریبیوشن تھا، جس طرح کا رول اس نے ادا کیا تھا، جس طرح اس نے کسی اہل بیت کے فرد کو اذیت دی، تکلیف دی، شہید کیا، پانی بند کیا، مختار سقفی نے اسی طرح لوگوں کو سزائیں دیں. اور 1,40,000 یزیدی واصل جہنم ہوئے. یہ امام علی مقام کی قربانی کا جو فی الفور ری ایکشن ہوا، اور وہ سارا یزیدی نظام، اس کی بنیادیں ختم کر دیں آپ نے. تو دوستان محترم، امام علی مقام صرف اس امت کا محسن نہیں، وہ 1,24,000 کا محسن ہے. اگر یہ اقدام نہ اٹھاتے تو 1,24,000 پیغمبروں نے جس دین کے لیے قربانیاں دی تھیں، وہ دین صفحہ ہستی سے چلا جاتا. وہ 1,24,000 صحابہ کا محسن ہے. اس لیے تو آقا نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. اور حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات کے اعلان نبوت سے لے کے کربلا تک اسلام مصطفوی تھا، اور کربلا سے لے کر قیامت تک اسلام حسینی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں امام علی مقام کی معرفت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.